بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک داستان کا آج باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اور ابھی آج کی حد تک جو آگے جا کر 4-5 منٹ بعد جو داستان کا ٹکڑا آئے گا وہ میرے دل سے بہت قریب ہے، بہت ذاتی اور بڑا مجھے اپیل کرتا ہے۔ بس کوئک ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کس طرح بنی اسرائیل فیورٹ قوم تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نوازشات کرتا رہا ان پہ، لیکن کس طرح وہ نافرمانیاں کرتے رہے، اور پھر گویا جیسے فیصلہ ہو گیا کہ بس اب ایک نبی آئیں گے، ایک آئیڈیل چانس ہے اس قوم کے پاس، ایک اور اپورچونٹی ہے اس قوم کے پاس کہ فلاح پا جائے یا پھر نہ پائے، اپنا نقصان کرے۔ وہ نبی کون ہے؟ ہم نے کہا تھا کلرز کریں گے۔ سارے سیاسی مذہبی حالات آپ کے ذہن میں، تکرار نہیں کر رہے ہم، یہ وہ حالات ہیں بنی اسرائیل کے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کس کو بھیجنے کا؟ اپنے عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ابھی داستان عیسیٰ علیہ السلام آنے میں وقت ہے، ابھی اس سے پہلے جو کچھ مراحل ہے ابھی وہاں آنا ہے۔ ایک بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی، جن حالات میں ہوئی تھی نا کہ فرعون کو بتایا گیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، فرعون اس بچے کا دشمن ہو گیا تھا، ہزاروں بچے قتل کروا دیے۔ ایز پر بائبل کچھ کم و بیش، ناٹ ایگزیکٹلی، کچھ کم و بیش ایسا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہوا۔ اس وقت کے مجوسی تھے، مجوسیوں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا، ان کی کتابوں میں کچھ تھا اس بارے میں، انہوں نے اس کے مطابق جان لیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، چونکہ اس طرح کی ہنٹس تھی کہ جب فلاں ستارہ اس طرح ہے تو سمجھ جانا ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ ستارے کا تعاقب کرنے کے لیے نکل گئے۔ وہ رومن بادشاہ تھا ہیروڈس، اس کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہ بادشاہ کو بتایا، وہ بادشاہ بجائے اس کے کہ ہیلپ کرتا، وہ الٹا انسیکیور ہو گیا، خوفزدہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے مجوسیوں سے کہا کہ تم اس بادشاہ کو تلاش کرو جو پیدا ہوا ہے، اور جب مل جائے تو مجھے خبر دینا تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ بہرحال وہ مجوسی اس ستارے کی تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ستارہ ایک ایسے مقام پہ پہنچا، انہوں نے جان لیا کہ یہی اس بچے کا گھر ہے۔ تو وہاں پہنچے اور بچے کی خدمت میں سونے چاندی کے زیورات اور تحائف چڑھائے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہوا۔ لیکن جیسے میں نے کہا ابھی داستان عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو ایک بڑا منفرد اور عظیم واقعہ ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مادر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بہت الگ واقعہ ہے، بہت دلچسپ، بہت معتبر۔ اور ظاہر ہے ویسے بھی ہم ایک خواتین کے حوالے سے ایک خاص ایک عمل، اور جب یہ خاتون، ان خاتون کی عظمت کیا ہے اور ان خاتون کا واقعہ ہے کہ آپ سنیے اب دل خوش ہو جائے، روح خوش ہو جائے۔ اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اس واقعے کا، سورہ الحمد ہے، پھر سورہ بقرہ، تیسری سورہ سورہ آل عمران۔ تو یہ سورہ آل عمران یہ ہے ہی جناب مریم سلام اللہ علیہ کے والد کے نام پر، سورہ کا نام یہ ہے ہی جناب مریم کے والد کے نام پر، عمران نام تھا ان کے والد کا۔ یعنی میں یہاں رک کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ عظمت جناب مریم کا عالم تو دیکھیے، ایک پہلو تو دیکھیے ان کی عظمت کا، کہ والد گرامی کے نام پر ایک سورہ ہے سورہ آل عمران، خود اپنے نام پر ایک سورہ ہے سورہ مریم۔ اللہ اکبر، آپ عظمت دیکھ رہے ہیں جناب مریم کی، دو صورتیں، ایک سورہ آل عمران الگ، سورہ مریم الگ۔ داستان کا باقاعدہ آغاز، سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ذرا داستان کا آغاز ہم ذرا ایک آیت سے ہی کریں نا، ریفرنس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے، تاکہ اگر آپ بھی پڑھنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں۔ فرمایا جب عمران کی بیوی نے کہا، جب عمران کی زوجہ نے کہا، یعنی یہ کون ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عمران جناب مریم کے، تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہے گا، جناب مریم کے والد جناب عمران۔ تو جب عمران کی زوجہ نے کہا، یعنی کن کی بات ہو رہی ہے؟ جناب مریم کی والدہ کی۔ جب عمران کی زوجہ نے کہا اے میرے پروردگار، میرے شکم میں جو کچھ ہے، she was expecting، میرے شکم میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا ہے، یقیناً تو پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہ آپ نے آیت سن لی، ابھی عرض کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بیک گراؤنڈ، ایک قول معروف یہ کہ دو بہنیں تھیں،
جن میں ایک جناب مریم کی والدہ یعنی جناب مریم کی والدہ اور ایک ان کی بہن. تو جناب مریم کی والدہ کا نکاح ہوا جناب عمران سے، اس لیے ان کے والد کا نام عمران. اور جو دوسری بہن تھی ان کا نکاح ہوا اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام سے. ٹھیک ہے. اب جب جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ امید سے ہوئی تو انہوں نے ایک نظر مانی، جس کا بھی اشارتاً تذکرہ بھی کیا نا. یا آپ اس آیت کے ترجمے کو بھی اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں منت مانتی ہوں، میں نظر کرتی ہوں کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے اسے تیری عبادت کے لیے خاص کر دوں گی. آپ آیت کے ترجمے کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے نظر مانی کہ خدا نے اگر انہیں لڑکا عطا فرمایا تو اپنے لڑکے کو بیت المقدس میں اللہ کے لیے وقف کر دیں گی تاکہ وہاں کا خادم بنے. بیت المقدس ویسے ہی ہمارے دلوں سے بہت قریب ہے آج کل تو خاص. تو یہ اس تناظر میں بھی اس واقعے کو آپ لیجئے. تو انہوں نے جناب مریم کی والدہ نے یہ منت مانی کہ اگر مجھے لڑکا ہوا، یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ لوگ اولاد کے لیے اس طرح کی نظر مانتے تھے کہ مجھے اگر اولاد ہوئی، لڑکا ہوا تو میں تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی بیت المقدس میں. تو کیا ہوا؟ اگلی آیت کا ترجمہ سنیے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے سورہ آل عمران چل رہی. جب انہوں نے بچی کو جنا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جناب مریم کی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کریم میں آیات کی صورت میں. جب انہوں نے بچی کو جنا، when she gave birth، یعنی کہ جناب مریم کو جنا، تو کہنے لگی اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے. اب آیت یہاں سے آگے بڑھتی ہے کیونکہ منت کیا تھی؟ لڑکا ہوگا تو خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. کہنے لگی پروردگار ہے تو لڑکی ہوئی ہے. آیت میں آگے آیا خدا خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے. ہم جانتے ہیں ہم نے کیا جنا ہے. گویا خدا کہہ رہا ہوں کہ جناب مریم کی والدہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایسی ہستی کو جنا ہے، ہم نے ایسی شخصیت کو جنا ہے جو آپ کی توقعات سے بھی بڑھ کر ثابت ہوگی. ہم نے یعنی ان کی والدہ کا تو یہ خیال تھا نا کہ لڑکا ہی اس طرح سے خادم بن سکتا ہے بیت المقدس میں، یہ تو لڑکی ہو گئی. لیکن گویا خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ سے، ہم نے آپ کو آپ کے خیال سے بہت بڑھ کر عطا کر دیا ہے. ارے ہم نے آپ کو وہ ہستی عطا کر دی ہے جن کے بطن سے کل ایک نبی جنم لے گا. ہم نے آپ کو وہ ہستی ادا کر دی ہے. جناب مریم کی ولادت بزبان قرآن. آیت آگے بڑھتی ہے اور آگے آنے والے الفاظ نے مجھے حیران کر دیا. مجھے کیوں؟ اب تک تو اس پیدا ہونے والی بچی کا صرف تذکرہ آ رہا تھا نا، آگے نام آ رہا ہے، نام آ رہا ہے. میں آیت کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کروں. آیت نمبر 36 سے سورہ آل عمران. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ سلام اللہ علیہ. سَمَّيْتُهَا اسم، میں اس بچی کا نام مریم رکھ رہی ہوں. یعنی کیا کہنے ہیں مادر عیسیٰ جناب مریم کے کہ جن کے نام رکھنے کے معاملے کو بھی خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں. مریم عبادت کرنے والی. اے اللہ میں اسے تیرے ذریعے سے پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. یہ ہے جناب مریم. اور اب اگر میں اگلی آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. ہر آیت قرآن کریم کی، لیکن یہ اگلی آیت ہے سورہ آل عمران کی. یہ ہے آیت نمبر 42. عظمت جناب مریم سلام اللہ علیہ آپ سنیے اس آیت کے ذریعے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، قالا کہا ملائکہ نے، فرشتوں نے کہا. کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، اے مریم سلام اللہ علیہ، ان اللہ استفاکا، ان اللہ استفاکی. استفا ہم کہتے ہیں نا سرکار دو عالم کا نام مصطفیٰ، استفا چن لینا. جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، برگزیدہ کر لیا، آپ کو پاک کر دیا. اور کمال ہے وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم آپ کو چن لیا جہاں بھر کی عورتوں میں سے. عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، نساء عورت، عالمین دنیا. استفا چن لینا. جناب مریم کے لے گا وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، دنیا بھر کی عورتوں میں سے ہم نے آپ کو چن لیا ہے مریم سلام اللہ علیہ. یہ ہے مادر عیسیٰ کا مرتبہ، یہ ہے ان کا رتبہ. ولادت جناب مریم ہو گئی. والدہ نے نظر مانی تھی بیٹے کی کہ بیٹا ہوا تو بیت المقدس میں وقف کر دوں گی.
لیکن اب بیٹی ہوئی ہے. اب انہوں نے منت بیٹے کی تھی, ہوئی بیٹی ہے, تو پھر وقف کیا ہے نہیں کیا؟ یہ کلرز کریں گے انشاءاللہ.